ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چیپٹر 22، سورہ 22، سورہ الحج۔ یعنی ایچ ایئر a collective resolve is promised at Kaaba, Makkah, by the Muslims during the specified days of the month of Zilhaj to refrain from violations of Allah's orders۔ سورہ الحج کی آیات 78 ہیں۔ 10 کر کے تسلسل سے آیات کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ اے نو انسان، تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اپنے رب کے احکام اور قوانین اختیار کر لو، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جو زلزلہ طاری ہوگا تو وہ اس قدر بڑی چیز ہوگا کہ وہ سب کچھ ہلا کے رکھ دے گا۔ جس دن یہ حالت طاری ہوگی تو اس کی ہولناکیوں کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، حتیٰ کہ تم یہ دیکھو گے کہ ہر وہ ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور بچہ اس کی چھاتی منہ میں لیے ہوگا تو وہ اسے دودھ پلانا بھول جائے گی اور اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ انسان سکر کی حالت میں ہوں گے، یعنی خوف اور گھبراہٹ سے اپنے ہوش کھو دینے والی حالت میں ہوں گے، اور ان کے ہوش کھو دینے کی حالت کسی اور وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ اس وقت کی ہولناکیوں کی وجہ سے ہوگی، اور یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا جس کے نتیجے میں یہ حالت ہوگی۔ اور بجائے اس سچائی کو تسلیم کرنے کے جھگڑا کرنے والے جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اے رسول، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہ تکبر کی وجہ سے انکار کی طرف مائل کرتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ اسے بلا شبہ گمراہ کر کے اور اس کی رہنمائی وہ اس کی طرف کرے گا۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ اسے بلا شبہ گمراہ کرے گا اور اس کی رہنمائی وہ اس کی طرف کرے گا جو دوزخ کے عذاب کو جاتی ہے۔ اور اے نوع انسان، اگر تم مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شک اور شبہات میں مبتلا ہو کہ مر کر کس طرح دوبارہ جی اٹھو گے، تو تم اس حقیقت پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں تراب سے درست توازن اور تناسب میں وجود پذیر کیا، پھر تمہاری افزائش نسل کے لیے تولیدی مادے کو ذریعہ بنایا، پھر اپنے مراحل میں وہ ایک جوں کی سی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر بناوٹ اور ساخت اور بغیر مٹی اور ساخت پر مبنی گوشت کے ایک ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ جنین اس لیے ان مراحل سے گزرتا ہے تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو اور پھر اللہ کے بارے میں بحثیں کرو کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم جس تولیدی مادے کو مناسب سمجھتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، اور پھر تم رفتہ رفتہ اپنی جوانی کی حالت تک پہنچ جاتے ہو، اور تم میں سے بعض جوانی کے عالم میں ہی انتقال کر جاتے ہیں اور بعض بوڑھے ہو کر عمر کی نکمی حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں، جس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان سمجھ بوجھ حاصل کر لینے کے بعد پھر بے سمجھی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تو خود تمہاری اپنی ذات کے تخلیقی مراحل ہیں۔ اب ذرا اپنے آپ سے باہر مشاہدہ کرو اور تم زمین کی حالت پر غور کرو کہ وہ کس طرح ویران اور خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں زندگی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، مگر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور اس کی روئیدگی ابھرتی چلی جاتی ہے اور ہر نباتات کا جوڑا بنتا چلا جاتا ہے۔
جس سے ایک لہلہاتی ہوئی رونقدار دنیا ظہور میں آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ایک ناقابل تردید ثابت شدہ حقیقت ہے، اور بلا شبہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس نے ہر شے پر مناسبت کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں جن پر اس کا مکمل اختیار ہے، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، اور یقیناً جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا۔ مگر نہ ماننے والے اس سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی ہدایت نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ضابطۂ حیات ہے جو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جائے، پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ ایک حقیقت ہے یا نہیں، یا یہ سارا نظام خود بخود مارز وجود میں آ گیا، یا یہ کہ اللہ کا اختیار کتنا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اور ایسے آدمی سے اگر بات کی جائے تو وہ اس سے توجہ سے سننے اور معقولیت سے جواب دینے کی بجائے تکبر سے اپنی گردن موڑتے ہوئے چل دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ خود گمراہ ہے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اسے یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے خود ہی آگے بھیجا ہوا تھا، یعنی یہ سب تیرے اپنے کاموں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں پر قطعی طور پر ظلم نہیں کرتا کہ کسی کو آخرت میں بغیر کسی جرم اور گناہ کے سزا دے۔ آیات 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک طبقہ تو وہ ہے جو نازل کردہ سچائیوں کے بارے میں سننا گوارا ہی نہیں کرتا، اور دوسرا طبقہ ان لوگوں پر مبنی ہے جن کی حالت یہ ہے کہ انسانوں میں سے ایسا بھی ہے جو اللہ کی پرستش اور اطاعت تو کرتا ہے، لیکن اس طرح گویا وہ کنارے پر کھڑا ہے، پھر اگر وہ دیکھتا ہے کہ اسے اس طرح کوئی فائدہ مل رہا ہے تو اس پر مطمئن رہتا ہے، لیکن اگر وہ کسی نقصان کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی پرستش اور اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہا اور آخرت کی زندگی میں بھی گھاٹے میں رہا، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایسا خسارہ ہے جو بالکل واضح ہے۔ انسانوں میں یہ بات اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے قوانین کے اٹل ہونے پر مکمل یقین نہیں ہوتا، چنانچہ ایسا شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسری قوتوں کو پکارنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتی ہیں، اور یہ ہے دور کی یعنی انتہا درجے کی گمراہی، جہاں انسان درست راستہ دیکھ لینے کے باوجود اس پر چلنا نہیں چاہتا۔ ایسے لوگ اگر غور کریں تو انہیں علم ہوگا کہ ان کا یہ پکارنا ان کے لیے ایسا نقصان ہے جو ان کے نفع کی نسبت ان کے نقصان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا کتنے برے ہیں ان کے مددگار اور کتنے برے ہیں ان کے رفیق جن سے یہ اللہ کو چھوڑ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کے برعکس جن لوگوں کا اللہ اور اس کے احکام اور قوانین پر اٹل یقین ہے اور وہ سنورنے سنوارنے کے کام کرتے رہتے ہیں، تو بلا شبہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ سزا اور جزا کا نظام اندھا دھند نہیں بن گیا ہوا، بلکہ یہ ایک شفاف مقصد پر مبنی ہے جو اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا بلکہ ارادے کے ساتھ بنایا ہے۔ لیکن جس کا یہ خیال ہے کہ جو شخص اللہ کے احکام اور قوانین پر چلنے والا ہے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں ہرگز کوئی مدد نہ کرے گا، لیکن جس کا یہ خیال ہے کہ جو شخص اللہ کے احکام اور قوانین پر چلنے والا ہے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں ہرگز کوئی مدد نہ کرے گا، یعنی آخرت اور اللہ کی مدد کا کوئی وجود نہیں، تو وہ آسمان کی طرف دور تک کمر ڈالے، پھر اسے کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر ان سچائیوں کو رد کر سکتی ہے۔ تو وہ آسمان کی طرف دور تک کمر ڈالے، پھر اسے کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر
ان سچائیوں کو رد کر سکی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے؟ یعنی وہ ساری کائنات پر کمن ڈال لے، یعنی ساری کائنات کے ذرائع بھی استعمال کر کے دیکھ لے، تو پھر بھی وہ دنیا اور آخرت کے تعلق کی سچائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن جس کا یہ خیال ہے کہ جو شخص اللہ کے احکام اور قوانین پر چلنے والا ہے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں ہرگز کوئی مدد نہ کرے گا، یعنی آخرت اور اللہ کی مدد کا کوئی وجود ہی نہیں، تو وہ آسمان کی طرف دور تک کمند ڈالے، پھر اسے کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر ان سچائیوں کو رد کر سکی ہے جو اس سے غصہ دلا رہی ہیں؟ یعنی وہ ساری کائنات پر کمند ڈال لے، یعنی ساری کائنات کے ذرائع بھی استعمال کر کے دیکھ لے، تو پھر بھی وہ دنیا اور آخرت کے تعلق کی سچائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ کس قدر روشن دلائل ہیں جن کے ساتھ ہم نے ان احکام اور قوانین کو نازل کیا ہے، اور اللہ درست راہ کے لیے رہنمائی اسے دیتا ہے جس کے لیے ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ سلامتی کی راہوں کے لیے اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ سورہ 5 آیت 16۔ لیکن ان نازل کردہ روشن احکام اور قوانین کو تسلیم کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہر شخص کی اپنے اپنے عقیدے پر اڑے رہنے کی ضد ہے۔ لیکن ان نازل کردہ روشن احکام و قوانین کو تسلیم کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہر شخص کی اپنے اپنے عقیدے پر اڑے رہنے کی ضد ہے۔ لہٰذا بلا شبہ جو لوگ دین اسلام پر ایمان لائے، اور جو یہودی ہیں، اور جو صابی ہیں، اور جو عیسائی ہیں، اور جو آتش پرست ہیں، اور جنہوں نے شرک اختیار کر لیا، ان کے اختلافی معاملات میں فیصلہ کی اب ایک ہی صورت ہے کہ قیامت کا انتظار کریں، کیونکہ بلا شبہ قیامت کے دن اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون درست راہ پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا، اس لیے کہ بلا شبہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو کوئی بھی اللہ کی سچائیوں سے انکار کرنے والا ہے تو کیا وہ غور نہیں کرتا کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار مخلوق اور اکثر انسان کس طرح اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں؟ یہ ہے اللہ اور اس کا اختیار جس کے قوانین کی اطاعت سے عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، مگر بہت سے انسان وہ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قوانین کی فرما برداری سے انکار کر رکھا ہے، اور یوں جسے اللہ ذلیل کر دے تو اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ جو مناسب سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے احکام نہیں مانتا تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 16 سورہ 16 آیت 104۔ لہٰذا دنیا میں انسانی گروہ دو ہی ہیں، ایک وہ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو ان سے انکار کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ہیں وہ گروہ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جو کافر لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام اور قوانین اور سچائیوں سے انکار کر رکھا ہے، تو وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جہاں ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ باطنوں کے اندر بھی جو کچھ ہے پگھل جائے گا، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے کہ جب وہ غم کے بارے اس حالت سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب جلنے کے عذاب کا مزہ۔ ان کے برعکس دوسرا گروہ بلا شبہ ایسے لوگوں کا ہے جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی ان لوگوں کا ہے جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن اور اطمینان اور بے خوفی کی راہ پر چل پڑے ہیں اور سنوارنے کے کام کرتے چلے جاتے ہیں، تو انہیں جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، اور وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، یعنی انہیں سرداریاں عطا کی جائیں گی، یعنی وہاں ان کے درجات بلند ہو جائیں گے، اور یہ کچھ انہیں اس لیے میسر آئے گا کیونکہ انہیں جس طیب قول کی طرف ہدایت کی گئی تھی، یعنی انہیں جس پاکیزہ و خوشگوار نظریہ زندگی کی طرف راہ دکھائی گئی تھی وہ اس پر چلتے رہے، اور جس تحسین اور آفرین سے بھرے ہوئے راستے کی طرف ہدایت کی گئی تھی وہ اس پر چلتے رہے۔
بلا شبہ یہ نظریہ زندگی جس کے پاکیزہ اور صراط حمید ہونے کا ذکر کیا گیا ہے سورہ 22 آیت 24، تو اس کا مرکز کعبہ ہے سورہ 2 آیت 125۔ لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو وہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے، یعنی اللہ کی نازل کردہ قدروں کو اختیار کرنے سے اور مسجد الحرام سے یعنی کعبہ سے، یعنی اس کو مرکز جان کر اس کی جانب آنے سے یا اس کی مرکزیت کو تسلیم کرنے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو وہ مرکز ہے جسے ہم نے وہاں کے رہنے اور باہر سے آنے والے انسانوں کے لیے یکساں طور پر محترم بنایا ہے۔ لیکن جو شخص یہاں زیادتی اور بے انصافی اور ناحق جبر و تشدد کر کے گمراہی اختیار کر لینے کا ارادہ کرے گا، تو ہم اسے ایسے عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو الم انگیز ہوگا۔ اور یہ مرکز یعنی کعبہ یوں ہی نہیں بن گیا، بلکہ اس وقت پر غور کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس مقام کو مرکز بنانے کے لیے درست قرار دے دیا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں جو اسے احکام دے دیے گئے تھے وہ یوں تھے کہ مت شرک کرنا، یعنی کسی کو مت مجھ جیسا یعنی اللہ جیسا جان کر اسے میرے اختیارات میں یعنی اللہ کے اختیارات میں مت شریک کرنا، یعنی مجھ پر بھروسہ کم کر کے مت کسی اور کی اطاعت یا پرستش کرنے لگ جانا، اور میرے گھر کو یعنی میرے تعین کردہ اس مرکز یعنی کعبہ کو ان لوگوں کے لیے ہر علائش و برائی سے پاک رکھنا جو طواف کرنے والے ہیں اور یہاں قیام اور رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہاں قیام کر کے اللہ کی پرستش سے اس عہد اور وعدے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے احکام و قوانین کے فرما بردار ہو کر رہیں گے، اور طواف سے یہ اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دین کی مرکزیت پر قائم رہیں گے اور ہر طرح کے فرقے تفرقے سے باز رہیں گے۔ اور اس کے بعد ابراہیم سے کہہ دیا گیا کہ اب تم نوع انسان میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار آئیں، یعنی کتنی بھی مسافت کی وجہ سے اونٹ چلتے چلتے دبلے ہو جائیں، یعنی کوئی بھی سواری چاہے مشکل ہو، یہاں تک کہ چاہے تم پیدل ہو تو بھی چلے آؤ، تاکہ مرکزیت قائم رہے اور انتشار باقی نہ رہے، تاکہ وہ آ کر غور کریں اور دیکھیں کہ اس مرکز میں ان کے لیے کیا کیا فائدے رکھے گئے ہیں، اور ہم نے جو مویشی انہیں دے رکھے ہیں انہیں اللہ کا نام لے کر اس اجتماع کے مقرر دنوں میں ذبح کریں اور ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور اسے بھی کھلائیں جو اپنے برے حالات کی وجہ سے محتاج ہو، یعنی ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اور حج کے اجتماع میں بھی حقیقی طور پر پریشان لوگوں کے لیے مددگار رہیں تاکہ اللہ راضی ہو اور اس کا قرب حاصل ہو سکے۔ پھر اپنا غبار میل و کچیل دور کر لینا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی ہر قسم کی علائش اور کثافت سے پاک رکھیں اور اپنی نظریں پوری کریں، یعنی اپنی مرضی سے جنہوں نے اس موقع کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق اپنے اوپر کچھ واجب کر رکھا ہو تو وہ اسے پورا کریں، اور اس معزز مرکز کعبہ کا طواف کریں، یعنی اس طرح مضبوط عہد کریں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے دین کی مرکزیت پر قائم رہیں گے اور وہ جہاں بھی ہوں گے اپنے مرکز کو پیش نظر رکھیں گے اور اللہ کے دین میں فرقہ و تفرقہ و انتشار پیدا کرنے والی کسی بات یا عقیدے کو اختیار نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ ہے کعبے کے مرکز ہونے کا مقصد کہ انسان کی زندگی انتشار اور خرابیوں سے پاک ہو جائے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے جو بندشیں لگا رکھی ہیں تو ان کا جو کوئی احترام کرے گا تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے خیر یعنی خوشگواری سرفرازی ہے جو اسے عطا کر دی جائے گی، اور تمہارے لیے ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کے بارے میں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ حرام ہے سورہ 5 آیت 3، باقی مویشی تمہارے لیے حلال قرار دے دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ بھی یاد رکھو کہ بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی بت پرستی انسانیت کی تذلیل ہے، کیونکہ اس سے توہم اور شرک کی کثافتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بچو ہر اس بات سے جو صحیح راستے سے ہٹا کر کسی دوسری طرف لے جانے کا موجب بنے۔ آیت 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی توجہ کا مرکز صرف اللہ یعنی اللہ کے احکام و قوانین کو بنا لو اور اللہ کے اختیارات میں
کسی اور کو شریک کرنے والے نہ بنو۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یوں سمجھو کہ جیسے وہ آسمان سے گرا، اور اس دوران یا تو پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، یعنی اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنے والا انسان انسانیت کی بلندیوں سے پستیوں میں گر جاتا ہے، اور اس کے اپنے ہی لامحدود خوف اور توہم اسے مردے کھانے والے پرندوں کی طرح نوچتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے انجام اللہ کے علاوہ دوسری قوتوں کے سامنے جھکنے کا۔ اس کے برعکس جو شخص خالصتاً اللہ کے احکام و قوانین کی اطاعت کرے گا اور اس کے اظہار کے لیے شعائر اللہ کا احترام کرے گا، تو ان کا یہ احترام کرنا ثابت کرے گا کہ یہ ان کے دلوں میں تقوی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال حج کے دوران ذبح کیے جانے والے جانوروں کے بارے میں ایک بار پھر سمجھ لو کہ تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت مقررہ تک فائدے ہیں، پھر ان کے پہنچنے کا مقام اسی معزز گھر کعبہ تک ہے۔ یعنی جن جانوروں کو حج کے اجتماع میں کھانے پینے کے لیے ذبح کرو گے، جیسا کہ آیت سورہ 22 آیت 28 میں بھی بتا دیا گیا ہے، تو ان کے متعلق یہ تصور کر لینا کہ یہ جانور مقدس ہو گئے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عام جانور ہیں جن سے تم دوران سفر سواری یا باربرداری کے سلسلہ میں مختلف فائدے اٹھاتے ہو، اور اس طرح انہیں خانہ کعبہ میں لا کر خوراک کے لیے ذبح کرتے ہو تاکہ خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ جو اپنے برے حالات کی وجہ سے محتاج ہیں۔ سورہ 22 آیت 28۔ اور یہ جو ہم نے جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کا طریق بتایا، تو یہ خصوصیت صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ منسک یعنی یہ طریق مقرر کر دیا تھا، تاکہ وہ ہمارے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا کریں، کیونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کا صحیح اور نکھرا ہوا یقین ہر وقت تمہارے پیش نظر رہے کہ تمہارا معبود یعنی تمہیں جس کی پرستش اور اطاعت کرنی ہے وہ صرف اللہ واحد ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار ہو کر رہو، اور جو اس کی اطاعت میں عاجزی سے جھکے رہیں تو انہیں خوشگوار نتائج کی خوشخبری دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ان سے اللہ کے احکام اور قوانین کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور ان پر عمل کرنے کے دوران جو دشواریاں یا مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں تو وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور صلاۃ قائم کیے رکھتے ہیں، یعنی نماز سمیت اللہ کے احکام و قوانین کا نظام قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق یعنی زندگی کی نشو و نما کا جو سامان انہیں دے رکھا ہے تو وہ اسے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ اور وہ اونٹ بھی جنہیں مذکورہ بالا مقصد کے لیے اس اجتماع کے موقع پر ذبح کیا جاتا ہے تو انہیں ہم نے شعائر اللہ میں سے بنا دیا، یعنی ان کی شکل و صورت دیکھ کر ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ انہیں حلال کیوں کر دیا گیا، وہ بھی اللہ کی محترم نشانیوں میں سے ہیں، ان میں تمہارے لیے آسانی اور خوشگواری ہے۔ بہرحال اللہ کے نام پر انہیں قطار در قطار ذبح کرو، پھر جب وہ ذبح ہو کر کسی پہلو گر پڑے تو ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی ضرورت مند ہیں مگر سوال نہیں کرتے، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے ایک قانون کے مطابق تمہارے تابع کر رکھا ہے جس پر وہ قائم رہتے ہیں، تاکہ تم شکر کرتے رہو، یعنی ان نعمتوں کی قدر کرتے رہو۔ لیکن اس حقیقت کو ایک بار پھر سمجھ لو کہ یہ جانور تمہاری ضروریات پورا کرنے کے لیے ہیں، یہی اس موقع پر ان کے ذبح کرنے سے مقصود ہے، کیونکہ اللہ تک ان کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ تم سے جو کچھ اسے پہنچتا ہے وہ تقوی ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ تم کس قدر اپنے اوپر ایسا اختیار حاصل کر لیتے ہو کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہو۔ اس طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر جو کہ اس نے تمہاری درست اور روشن راہ کی جانب رہنمائی کی کہ کس طرح اور کس لیے انہیں ذبح کرنا ہے اور علائشوں سے پاک رہنا ہے، اور اللہ سے قربت کا ذریعہ جانوروں کا گوشت اور خون نہیں بلکہ تقوی ہے۔ چنانچہ وہ جو زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں تو انہیں خوشگوار نتائج کی
خوشخبری سنا دو۔ اور جو ایسا کرتے رہتے ہیں تو بلا شبہ مومنوں سے، یعنی جن لوگوں نے نازل کردہ احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے امن، اطمینان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر لی ہے، تو اللہ ان سے خوف اور پچھتاوے دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کسی بھی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو خائن ہو، یعنی جس پر اعتماد نہ کیا جا سکے اور جو اللہ کی صداقتوں سے انکار کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی مومنوں کو جن پر اس قدر مظالم توڑے گئے ہیں، تو انہیں ان ظالموں کے خلاف جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور بلا شبہ اللہ مظلوموں کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں تک سے ناحق نکال دیا گیا، حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اگر اللہ اس کا انتظام نہ کرتا کہ انسانوں کے گروہ کی روک تھام دوسرے گروہ کے ذریعے ہو سکے، اور وہ سرکش لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیتا کہ وہ جو جی میں آئے کرتے چلے جائیں، تو اور چیزیں تو ایک طرف کسی قوم کی عبادت گاہ تک بھی دنیا میں محفوظ نہ رہتی، یہاں تک کہ خانقاہیں یعنی راہبوں کی کوٹریاں، گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے اور مساجد جن میں اللہ کے اسم کا ذکر کثرت سے لیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کے متعلق تعلیم و آگاہی کثرت سے دی جاتی ہے، تو یہ سب کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے تو یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، جیسے کہ ظلم کے خلاف جنگ کرنا ہے، تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ لامحدود قوتوں کا مالک اور لامحدود غلبے والا ہے۔ سورہ 22 چیپٹر 22 سورہ الحج آیت 41 سے آیت 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ظلم کے خلاف زندگی کو جہاد بنا لینے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں تو یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی یہ نماز سمیت اللہ کے احکام و قوانین کا نظام قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی دولت کی تقسیم کا ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس سے افراد نشو و نما حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے احکام یہ ہوتے ہیں کہ زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری جائے، اور جو کچھ اللہ کے احکام کے خلاف ہے اسے اختیار کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ اس لیے وہ خلاف ورزیوں سے روکتے ہیں اور تمام کاموں کا آغاز اور انجام اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ یہ ہے اے رسول تمہاری اس دعوت سے مقصود، اور اگر یہ لوگ اس قدر وضاحت کے باوجود تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد کی قوم نے اور سمود کی قوم نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور اسی طرح ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور اسی طرح مدین کے رہنے والوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ بہرحال میں اپنے قانون مہلت کے مطابق کافروں کو، یعنی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کرنے والوں کو مہلت دیتا رہا۔ پھر میں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور اب تحقیق کرنے والوں سے پوچھو کہ ان کے انکار و سرکشی کا کیا نتیجہ نکلا۔ چنانچہ تحقیق کرنے والے بتائیں کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے، یعنی وہ انسانوں کے حقوق کو جھٹلاتے اور زیادتی و بے انصافی اور ناحق جبر و تشدد کرنے کے مجرم تھے۔ پھر وہ ایسے اجڑے کہ ان کی عمارتیں اوندھی ہو کر گر پڑیں، اور ان کے کنویں یعنی ان کے پانی کے ذرائع بیکار ہو گئے اور مستحکم قلعے کھنڈرات بن کر رہ گئے۔ لیکن کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان گزری ہوئی تباہ شدہ قوموں کے عبرت انگیز انجام کو دیکھ کر ان کے دلوں میں عقل و فکر سے کام لینے کی صلاحیت پیدا ہوتی، اور ان کے کان ان کے بارے میں سننے کو تیار ہو جاتے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حقائق کو دیکھنا نہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حقائق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور حقائق کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ کل بندے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی دانش اور احساسات اور جذبات کی وہ صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں جو سچائیوں کو تسلیم کرتی ہیں۔
اور یہ لوگ بجائے عبرت حاصل کرنے کے تم سے اے رسول تقاضا کرتے ہیں کہ جس عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے وہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا۔ ان سے کہہ دو کہ یہ تو طے ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر بلا شبہ تمہارے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سال کا برابر ہوتا ہے۔ مگر بلا شبہ تمہارے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، یعنی کسی قوم کے اعمال اس قوم کی تباہی کے وقت کا تعین کرتے رہتے ہیں، جس کا حساب انسان اپنی گنتی کے مطابق نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا یہ اس فریب میں نہ رہیں کہ عذاب محض ایک ڈراوا ہے، بلکہ جو مہلت انہیں مل چکی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ ان کے رہنے والوں نے ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی تھی، لیکن انہیں مہلت دی گئی، مگر جب وہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئے تو پھر میں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس لیے یاد رکھو کہ تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ چنانچہ اے رسول کہہ دو کہ اے نوع انسان، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں واضح طور پر پہلے سے آگاہ کر دوں کہ نازل کردہ احکام و قوانین کو اختیار نہ کرنے سے تمہیں تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لائے، یعنی جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر لی اور سنوارنے کے کام کرتے رہے، تو وہ تباہی اور بربادی سے محفوظ رہیں گے اور انہیں باعزت طور پر زندگی کی نشو و نما کا سامان میسر آتا رہے گا۔ آیت 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اس کی کوشش کریں گے کہ ہمارے احکام و قوانین اور سچائیوں کو بے بس کر دیں، تو وہ فریب میں مبتلا ہیں۔ اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، یعنی وہ ایسی جہنم میں چلے جائیں گے جو انہیں کامرانی کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ اور یہ احکام و قوانین اور سچائیاں جن کی بنیاد پر قوموں کی کامرانیوں اور ناکامیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی پہلی مرتبہ سامنے نہیں لائے گئے، بلکہ ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچایا ہو، اور شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات و اعتراضات نہ ڈالے ہوں، مگر اس طرح شیطان جو ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ اور یوں اللہ اپنی آیات یعنی اپنے احکام و قوانین اور سچائیوں کو اٹل کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اور اللہ اپنے احکام و قوانین اور سچائیوں کے بارے میں شیطان کو اس لیے شبہات ڈالنے دیتا ہے تاکہ انہیں ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں سچائیوں کو تسلیم نہ کرنے کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جو حقوق سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی اور ناحق جبر و تشدد کرنے کے مجرم ہیں، وہ اپنی سختی اور ضد میں اس قدر دور نکل جاتے ہیں کہ پھر ان پر کوئی تنبیہ اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ حق یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، چنانچہ جو اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل جھک جائیں تو یہ طے ہے کہ بلا شبہ اللہ مومنوں کی رہنمائی ایسی درست اور روشن راہ کی طرف کر دے گا جو متوازن طور پر سیدھی اطمینان بری منزل کو جاتی ہوگی۔ اور جو علم سے کام نہیں لیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر لوگ، یعنی وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کیے رکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ شک میں ہی پڑے رہیں گے کہ قرآن کے احکام اور قوانین اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے گی یا ان پر عذاب عظیم کا دن طاری ہو جائے گا، یعنی ان پر ایسا دور طاری ہو جائے گا کہ ان کی نشو و نما کی صلاحیتیں تباہ ہو جائیں گی اور وہ ناکارہ ہو کر بے فیض ہو جائیں گے۔ اور اس دن اقتدار اور اختیار صرف اللہ کے لیے ہوگا اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور سنوارنے کے کام کرتے رہے ہوں گے تو وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور ان کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا تو انہیں اس وقت عذاب مہین یعنی ذلت پیدا کرنے والے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی اللہ کے نازل کردہ نظام زندگی کے قیام اور استحکام کے لیے جد و جہد کرتے کرتے اپنے گھر یا وطن تک کو چھوڑنا پڑا اور پھر وہ قتل کر دیے گئے یا اس دوران وہ مر گئے، تو اللہ انہیں ایسا رزق دے گا جو زندگی کی نشو و نما کا حسین و خوشگوار سامان ہوگا، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور صلے کے طور پر اللہ انہیں ایسے مقام میں داخل کرے گا جو ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ ذرا ذرا سی باتوں پر گرفت نہ کرتے ہوئے سنورنے کے لیے مہلت فراہم کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ تو ہے ان کا حال جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن واپس اس بات کی طرف آؤ کہ اگر اللہ ایک گروہ کے ہاتھوں ظالم گروہ کو ختم نہ کرے تو پرستشگاہیں تک محفوظ نہ رہیں۔ سورہ 22 آیت 40۔ چنانچہ ظالم اور مظلوم کی کشمکش میں یہ اصول یاد رکھو کہ جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا ہو، اور دشمن بجائے اس سے سبق حاصل کر کے اچھا ہو جانے کے مزید زیادتی پر اتر آئے تو پھر اللہ اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ عفو کرنے والا، یعنی تکلیف و مشقت سے بچا کر آگے بڑھانے والا اور حفاظت میں لے لینے والا ہے۔ سورہ 22 سورہ الحج آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کا یہی قانون طاری ہے کہ صورت حالات بدلتی رہتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ مظلوم ہمیشہ ظلم سہتا رہے اور ظالم ظلم کرتا رہے۔ سورہ 22 آیت 40۔ چنانچہ تم غور کرو کہ کس طرح اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے، اور وہ سب باطل ہیں، یعنی وہ سب غلط، جھوٹ اور بے حقیقت ہیں جن سے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی بلند و برتر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور پھر غور کرو کہ کائنات پر اللہ کے طاری قوانین کی وجہ سے کس طرح صورت حالات بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ جب آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہی باریک بین ہے اور ہر شے کے حالات اور اس کی صلاحیتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ چنانچہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، اور بلا شبہ وہ عطا کرنے والا ہے مگر خود کسی کا بھی محتاج نہیں، اور وہ ایسا لامحدود اور بے نقص ہے کہ اس کی تحسین و آفرین خود بخود اس کی ذات پر طاری رہتی ہے۔ اور کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے اسے کس طرح ایک لگے بندے قانون کے مطابق پیدا کر رکھا ہے، اور وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے تاکہ تم اس قانون کا علم حاصل کر کے ان سے فائدے اٹھا سکو۔ اور کشتی کو دیکھو کہ وہ کس طرح اس کے قانون کے مطابق سمندر میں تیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور اس پر بھی غور کرو کہ کس طرح وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر اس کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، یعنی زمین کے اوپر کی بلندی کے کرے جو اس زمین کا آسمان کہلاتے ہیں، اگر ان کی قوتیں اپنے توازن سے نکل کر زمین پر آ رہیں تو ہولناک تباہی آ جائے۔ بریکٹ بند۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں کی نشو و نما کی راہ میں جو کچھ حائل ہے اسے دور رکھنے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی اور پھر تم پر موت طاری کر دے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان سچائیوں کا بڑا ہی انکار کرنے والا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان کو زندگی عطا کی گئی بلکہ اسے زندگی گزارنے کے انداز اور طریقے بھی بتلا دیے گئے۔ چنانچہ ہم نے ہر امت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا جس پر انہیں چلنا تھا، لہٰذا تمہارے لیے بھی زندگی کے طریقے سلیقے بنا دیے گئے جن پر تمہیں چلتے رہنا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ تم آسانیاں اور خوشگواریاں اور سرفرازیاں پیدا کرنے والے کاموں کی دوڑ میں سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ سورہ 2 آیت
148۔ چنانچہ مخالفین کو اس معاملہ میں تم سے جھگڑا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اے رسول تم اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ تم درست اور متوازن اور سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ مجھے تم سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور اگر تم حقائق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر قیامت کے دن اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اس وقت اختلاف کر رہے ہو۔ کیونکہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور بلا شبہ یہ ایک کتاب میں ہے، اور بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہو اور ایک کتاب یعنی ضابطۂ قوانین کے مطابق ہو۔ سورہ 22، سورہ الحج چیپٹر 22 آیت 71 سے 78 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور مخالفین کے ان اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں اور چیزوں کو اپنی پرستش اور اطاعت کا مرکز بنا رکھا ہے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور نہ ہی یہ خود ان کی حقیقت سے واقف ہیں، اور محض آباء و اجداد کی نقل میں ایسا کیے چلے جاتے ہیں۔ سورہ 10 آیت 39۔ چنانچہ یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح اور شفاف سچائیاں اور احکام اور قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پہچان لوگے، اور ایسا معلوم ہوگا کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کے سامنے ہماری آیات پیش کرتے ہیں۔ لیکن تم ان سے کہہ دو کہ کیا میں تمہیں اس سے ایک بدتر صورتحال کی خبر دوں، اور وہ ہے آگ کا تباہ کن عذاب جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو کفر کرنے والے ہیں۔ سورہ 22 آیت 19 to 22۔ اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال اے نوع انسان تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہٰذا تم اسے غور سے سنو کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے دعائیں مانگتے ہو تو وہ قطعی طور پر ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، چاہے وہ اس کے لیے سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ اب تم خود ہی سوچو کہ ان کے تم جو چاہنے والے ہو تو تم اس قدر بے بس ہو کہ پھر بھی انہی کی پرستش و اطاعت کیے جاتے ہو اور ان سے دعائیں مانگتے ہو، اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ اس قدر بے بس ہے کہ ایک مکھی تک سے اپنی کوئی چیز نہیں چھڑا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، حالانکہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ اللہ لا محدود قوتوں والا ہے اور لا محدود غلبے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، کیونکہ حقیقتاً اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے اس سے ان کا علم ہے جو ان کے آگے کے اور پیچھے کے حالات اور واقعات ہیں، لہٰذا خبردار رہو کہ سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں ان کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ اے اہل ایمان تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو، یعنی اللہ کی کامل اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرو اور اپنے رب کی پرستش اور اطاعت کرتے رہو، اور ایسے کام کیے جاؤ جو آسانی، خوشگواری اور سرفرازی کا سبب بنے تاکہ تم یقینی طور پر اپنی مرادوں کو پہنچ سکو۔
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی جب جہاد کرو تو پورے دل کے خلوص اور یقین کے ساتھ جہاد کرو، کیونکہ اس نے تمہیں اس مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، یعنی اللہ کا یہ نازل کردہ نظام زندگی ایسا ہے جسے اختیار کرنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی الجھن اور تضاد اور پیچیدگی اور مشکلات نہیں رکھی گئیں، پھر بھی چاہے تو تم اختیار کرو، چاہے تو انکار کر دو۔ سورہ 2 آیت 2، سورہ 18 آیت 29۔ اور یہ وہی دین ہے جو تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیم کا تھا۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس سے پہلے اور اس میں بھی ہر اس شخص کا نام یہی ہے جو اللہ کے احکام اور قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اعمال کی نگرانی تمہارا رسول کرے اور تم نوع انسان کے اعمال کی نگرانی کرو، یعنی تمہاری زندگی کے انداز نوع انسان کے لیے پیمانے کا کام کریں، اور اس کے لیے تم صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز سمیت اللہ کے تمام احکام و قوانین کا نظام قائم کرو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کرو، یعنی دولت کی تقسیم کا ایسا نظام قائم کرو جس سے افراد نشو و نما حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں، اور پوری قوت سے اللہ کے اس نظام سے چمٹ جاؤ، کیونکہ وہی تمہارا مولا ہے، کیونکہ وہی تمہارا مولا ہے، اور وہ کس قدر نعمتیں عطا کرنے والا مولا ہے، اور کس قدر نعمتیں عطا کرنے والا یہ مددگار ہے۔ سورہ الحج چیپٹر 22، سورہ 22 کی کل آیات 78، 1 سے لے کر 78 آیات کا مکمل ترجمہ بریکٹ سمیت پیش کر دیا گیا۔ بریکٹس اس لیے ہیں کہ ترجمہ مزید قابل فہم ہو جائے۔ سورہ الحج کی تمام آیات کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا گیا۔